بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے برے موڈ کے ساتھ برے الفاظ کو نہ ملایا کریں۔ آپ کو اپنا موڈ بدلنے کے بہت مواقع ملیں گے، لیکن آپ کو ان الفاظ کو بدلنے کا موقع نہیں ملے گا جو آپ نے بولے تھے۔ یہ بڑی بات نہیں کہ تم عطر سے اپنے کپڑوں کو مہکاؤ، مزہ تب ہے جب تمہارے کردار سے بھی خوشبو آئے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ سکے ہمیشہ آواز کرتے ہیں، لیکن کاغذی پیسے ہمیشہ خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کی قدر بڑھ جائے تو اپنے اندر خاموشی اور عاجزی پیدا کرو۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی، اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ وہ لوگ جو گرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے پیر نہیں بدلے بلکہ سوچ اور وسائل بدلے۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اس کے لیے ہے جو شکست کو گلے لگانے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ زندگی کے 3 سنہری اصول: اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ 2 باتیں یاد رکھنا: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ہے وہ لاجواب ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں کی طرح شفاف رکھیں۔ جس طرح پانی کے ایک ایک قطرے سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں کے قطروں سے ایمان بنتا ہے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دوسروں کا مزاج چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ چاہے آپ کا دل ہیرے کا سا کیوں نہ ہو، اگر آپ کی زبان سے موتی نہیں چڑھتے تو آپ لوگوں میں زہر کی طرح ہیں۔ جس سے دوستی ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دین کی راہ پر لاؤ، یہ دوستی کا حق ہے۔ اس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن اگر اسے دین نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ معاشرہ بگڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سنوارنا چاہتے ہیں، خود نہیں سنورنا چاہتے۔ دنیا میں سب سے بے اعتباری چیز انسانی زندگی ہے، کہیں بھی کسی بھی وقت جواب دے سکتی ہے۔ اپنی ساری نمازوں کی فکر کیا کیجیے، یہ ایک ایسی فکر ہے جو آپ کو باقی تمام فکروں سے آزاد کرنے کی برکت رکھتی ہے۔ وہ جو دن رات آپ کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے، بس ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لو، تم کو دنیا کا سب سے برا اور گندا بندہ نہ ثابت کرنے لگ جائیں تو کہنا۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور یہ بہترین اور خوبصورت جواب ہے۔
ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ نماز اور قرآن جو کہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہیں، ان کو ہم زندگی سے نکال کر پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم خوشی بھی غلط لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں جبکہ انہیں ہماری خوشی یا غمی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ خود کو صحیح ثابت کرنے کے باوجود انسان غلط ہی رہتا ہے، اور صحیح انسان کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس چیز پر شکر کیا جائے وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ جب بھی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو اس پر شکر کرنا شروع کر دیں، اللہ وہ چیز بڑھانا شروع کر دے گا، پھر چاہے وہ چیز رزق ہو، محبت ہو، سکون ہو یا کچھ بھی ہو۔ ماضی خراب ہو گیا تو مایوس نہ ہوں، آپ کے پاس سنوارنے کے لیے ابھی حال اور مستقبل موجود ہیں۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور ان غلطیوں کو حال اور مستقبل میں نہ دہرائیں۔ گزرا ہوا وقت گزر گیا، وہ ہمارے بس میں نہیں، لیکن آنے والا وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسے ہم سنوار سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف بدلہ چکائے، یعنی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر اس سے رشتہ ناتا توڑا جائے تب بھی وہ رشتہ جوڑے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کا ماہر ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور اس کو مشقت ہوتی ہے اس کو دگنا ثواب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص باجماعت نماز فرض کی ادائیگی کے لیے چل کر جاتا ہے اس کا یہ عمل حج کرنے کی طرح ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے چل کر جائے اس کا یہ عمل کامل عمرے کے مثل ہے۔